بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک اپنی رفتار کے ساتھ جاری و ساری ہے اور امت مسلمہ ماہ رمضان المبارک میں بڑی خوشی کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں اور اپنی عبادت کے اندر کثرت کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 3 رمضان المبارک ہے اور عرس مبارک ہے، وصال ہے سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، شہزادی کونین، والدہ محترمہ حسنین کریمین، زوجہ محترمہ علی المرتضی شیر خدا۔ جی ہاں، میری مراد سیدہ کائنات، مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ اسی سلسلے میں آج مختصر سی گفتگو کریں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس نبی کی شہزادی کی نزاہت پہ لاکھوں سلام، اس نبی کی شہزادی پہ لاکھوں سلام، ان کی رداء نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت وراء الورا ہے۔ جس طرح ان کے والد گرامی یعنی ہمارے نبی آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام وراء الورا ہے، اسی طرح عورتوں میں سیدہ کائنات کا مقام بھی وراء الورا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر اہل بیت اطہار اور خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذات گرامی، آپ کے پردے کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق قرآن پاک کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ حبیب آپ کے گھر والوں میں سے تمام نجس کو، تمام رجس کو ختم فرما دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت مقدسہ اہل بیت اطہار کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس آیت مقدسہ سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام کتنا وراء الورا ہے، اور اس اہل بیت اطہار کے اندر صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی صاحبزادی بھی شامل ہیں، علی المرتضی حسنین کریمین بھی اس آیت کے تحت داخل ہیں، اور بھی بہت ساری آیات قرآن پاک کی نازل ہوئی اہل بیت اطہار کی شان کے اندر۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جانے والا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اپنے اہل بیت اطہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر انسان قرآن پاک کی پیروی کرے، ان کے رموز و اوقاف کو پڑھے، ان کے معجزات پر غور و فکر کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، اگر ان کی سچی غلامی کرے، ان کی پکی غلامی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے تو وہ بھی کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا، اور کبھی وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، کبھی وہ خسارے میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وراء الورا ہے، اور پیارے مصطفیٰ کس طرح اپنی شہزادی کا ادب احترام کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، قربان جائیں۔ سیدہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب سیدہ کائنات، مخدوم کائنات پیارے مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو پیارے مصطفیٰ کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے، کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے، ان کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے
یہ میرے پیارے مصطفیٰ نے یہ بتا دیا ہے لوگوں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں کسی پر بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کمال، یہ سارا کچھ یہ عورتوں کو عزت دلانے والی ذات پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اور قربان جائیں سیدہ کائنات کی ذات پر، وہ بھی اپنے بابا جان کا کس طرح ادب و احترام کیا کرتی تھی۔ آپ کی چال، آپ کا حسن، سیرت، صورت پیارے مصطفیٰ سے ملتی تھی، اور انہوں نے اپنے بابا جان کی سیرت پر عمل کر کے بتا دیا، اے لوگو تمہارا جو آئیڈیل ہے وہ کوئی غیر مسلم خواتین یا غیر مسلم مرد نہیں ہے، کوئی انگریز نہیں ہے، اغیار نہیں ہیں، اور مغربی تہذیبیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کا جو آئیڈیل ہونا چاہیے وہ اسلام ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے بہترین آئیڈیل سیدہ کائنات کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے پردہ کر کے دکھا دیا، اے لوگو انہوں نے پردہ کر کے یہ بتایا کہ کتنی ہی پاکیزہ عورت کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، کیونکہ پردہ جب عورت کرتی ہے تو بہت سارے شر اور فساد سے بچ جاتی ہے۔ آج ہماری مائیں بہن بیٹیاں عورتیں کہتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پردے میں کیا رکھا ہے؟ تو یاد رکھو، کیا آپ کا دل سیدہ کائنات سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا آپ کا دل ان سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ نہیں، بلکہ سیدہ کائنات جن کے متعلق قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل ہوئی، جن کی پاکیزگی کی گواہی رب کریم کا قرآن دیتا ہے، پیارے مصطفیٰ کا فرمان دیتا ہے، صحابہ کرام کا انداز بتاتا ہے کہ سیدہ کائنات نے پردہ سب سے بہترین انسانوں سے سیدہ کائنات نے یہ پردہ کر کے دکھا دیا کہ دل کا معاملہ تو بعد میں ہے، پہلے اپنے ظاہر کو سنوارو پھر دل تک بات جائے گی۔ تو یہ ہماری عورتوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے کہ ہم سیدہ کائنات کے طرز زندگی پر اپنی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں اور پردے کو لازمی فروغ دیں۔ یہی سیدہ کائنات ہے جس کا آنچل نہ دیکھا کبھی مہر و مہر نے، یعنی سیدہ کائنات کا آنچل، آپ کا چہرہ کبھی چاند اور سورج بھی نہ دیکھا۔ تو یہ اس بات کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ سیدہ کائنات نے جو پردہ لبادہ اوڑھا، پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا ادب و احترام چاند، سورج، ستارے بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا، مخدوم کائنات کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مقام بھی وراء الورا دیا، اور ہماری عورتوں کے لیے اس کو آئیڈیل بنا دیا کہ ہماری عورتیں کسی اور کو فالو نہ کریں، بلکہ اسلام کی شہزادیاں جنتی عورتوں کی سردار کی پیروی کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی سیدہ کائنات کا پڑوس نصیب ملے گا۔ تو آج سیدہ کائنات، مخدوم کائنات، جنتی عورتوں کا سردار، ان کا آج یوم وصال ہے، تو اس پر یہ گفتگو کی گئی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے مقام کو مزید وراء الورا فرمائے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ان کی زندگی کو سمجھنے اور ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔